دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فراڈ سے کسی کا مال لے لینا، دھوکہ دہی سے لے لینا۔ جہاں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت اسی آیت کریمہ میں آگے فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تو اس کا آپس میں کیا لنک ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ساتھ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے مال پر بری نظر ڈالتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، دھوکہ دہی سے مال ہڑپنا چاہتا ہے، تو معاملہ اختلاف تک پہنچتا ہے، اور اختلاف جھگڑے، اور جھگڑا قتل تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کو آپس میں جوڑ کر یہ بتایا کہ معاملہ جب ایک دوسرے کے مال کا آ جائے، مسئلہ آ جائے، تو یہ نتائج دشمنیاں اور قتل و غارت گری تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا مالی معاملات میں خاص طور پر انسان کو ان اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے جو شریعت مطہرہ نے دیے، اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ جنہیں بار بار بیان ہونا چاہیے، اور ان مسائل کو، ان احکام کو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ آج کل خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں میں جو جھگڑے ہیں، اولاد میں اور ماں باپ میں جو جھگڑے ہیں، اکثر ان جھگڑوں کا سبب جو ہے ان مسائل سے ناواقفیت ہے یا کوتاہی ہے، اس پر عمل نہ کرنا، یہ وجوہات ہیں۔ اس لیے ان مسائل کو ضرور سمجھنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی صورت آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جب شادی شدہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کے اخراجات نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، تو تھوڑی بہت بھی اس کی اگر آمدنی ہے تو وہ گزارا کرتا رہتا ہے۔ جیسے اس کی شادی ہوتی ہے، اخراجات بڑھتے ہیں، بیوی آ جاتی ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسی عورت ہے، زیادہ خرچ کرنے والی ہے یا قناعت پسند ہے، یہ الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن بیٹے کو اب تھوڑی زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ گھر کو چلائے۔ اس صورت میں عام طور پر اولاد کے ذہن میں یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اگر اس کی نوکری صحیح چل رہی ہے تو عام طور پر کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں پھر اولاد جو ہے ماں باپ سے اپنا حق مانگنا چاہتی ہے۔ بیٹا آ جاتا ہے کہ بھی میں چاہتا ہوں، میری نوکری اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے اخراجات پورے کر سکوں، تو آپ ایسا ہے کہ آپ نے باپ سے مانگتا ہے کہ جو آپ نے حصہ ہمیں دینا ہے، جو ہمارا حصہ بنتا ہے، ہم 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ہمارا جو حصہ بنتا ہے، میرا حصہ مجھے ابھی دے دو، تاکہ میں اسے کاروبار کروں یا جو بھی کروں، میں پھر اس کے بعد اپنا۔ تو ہوتا کیا ہے، باپ یا تو اس کو تانے مارے گا، بھائی بیوی کے کہنے پر آ گیا تو مانگنے کے لیے، کل تک تجھے ضرورت نہیں تھی، آج بیوی آئی ہے تو اپنا حصہ مانگنے آ گیا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، تانے کی بات نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیا شرعی طور پر بیٹے کا حق ہے باپ کے مال میں جبکہ باپ زندہ ہے، باپ فوت نہیں ہوا ابھی، یا ماں کے مال میں جو مال ابھی ماں اگر زندہ ہے، تو کیا مال جو ماں کا ہے اس میں اولاد کا حق ہے کہ وہ جا کر کہے جی میرا چونکہ حق بنتا ہے تو مجھے آپ میرا حق ابھی دے دیں؟ تو یاد رکھیں، جب تک باپ زندہ ہے، باپ کے مال میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے خود کمایا ہے، اس کی اپنی آمدنی ہے، اس نے خود کمایا، اس نے احسان کیا کہ تمہیں اس نے پالا، تمہاری تعلیم پہ خرچ کیا، یہ اس کے احسانات اور نیکیاں ہیں۔ نابالغی کی عمر تک اس کا فرض تھا، اور بالغ ہونے کے بعد اس کا احسان اور نیکی ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کا جب تک باپ زندہ ہے مال کے، اس کے مال میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مانگے، یعنی ایسا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی اور کو کہیں تم اپنا مال مجھے دے دو، وہ کہے گا نا بھی تمہارا کون سا حق بنتا ہے، تو بالکل ایسا ہی اولاد کا باپ کے مال میں جب تک باپ زندہ ہے کوئی حق نہیں ہے، شرعاً کوئی حق نہیں۔ اسی طرح ماں کے اس میں، یہ پہلا مسئلہ، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی بیٹے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے کہ باپ تو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کہ مجھے دے نہیں رہا، تو اس کو یہ مسئلہ یہیں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے، باپ کے مال میں میرا کوئی حق نہیں۔ ہاں باپ فوت ہو جائے تو پھر شریعت نے ایک حق رکھا ہے جس کو حق وراثت کہتے ہیں، ترکہ میں سے وہ تقسیم ہوگا، جتنا بنے گا وہ اس کو ملے گا۔